بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران احمد خان نیازی شیرمند خیل، میں امید کریں کہ تساں خیر خیریت دے نال خوش باش ہو سو۔ میں عمران حسن بگی خیل تے پوری بگی خیل برادری دی طرفوں تانوں سلام قبول ہوے۔ چونکہ تساں ساڈے میاں علی دے سرائکی بھرا ہو تے میری خواہش ہے کہ اج میں تہاڈے نال سرائکی گل کراں، لیکن دوجا خوف یہ ہے کہ تہاڈی سکولنگ باہر ہوئی، تساں یونیورسٹی باہر پڑھے تے تہاڈی جوانی بھی باہر گزری، تو ہو سکتا ہے تانوں سرائکی دی صحیح سمجھ نہ آندی ہوے۔ تے اج میں گلاں بھی تہاڈے نال بڑیاں خاص تے امپورٹنٹ کرنیاں ہیں، تے لہٰذا زبان وہ استعمال کیتی وینے جیڑی نے وچ تانوں سمجھ صحیح آندی ہوے۔ تو وزیر اعظم صاحب ایک امیر بندہ ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آپ غریب کی زندگی پہ ایک مضمون لکھیں۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ کل شام کو جب میں اپنے گھر پہ پہنچا تو میرا اے سی خراب ہو گیا تھا، تو پوری رات میں نے ایئر کولر پہ گزاری۔ جب میں صبح اٹھا، جب میں باہر نکلا تو میری گاڑی پنچر تھی، تو میں باہر ناشتہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتا تھا، تو میں نے آرڈر کیا اور سمپل ایک مٹن کڑھائی میرے پاس پہنچی، میں نے سنگل ڈش سے ناشتہ کیا۔ تو وزیر اعظم صاحب جو امیر بندہ ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ غریب بندہ مٹن سے ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اس نوں مٹن پورے سال دے وچ ایک دفعہ ملتا ہے، وہ بھی اگر اس دا گوانڈی قربانی والے دہاڑے کوئی بکرا یا دمبا کو بھیجا، اس تو علاوہ اس نوں مٹن نصیب نہیں تھیندا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کے جتنے بھی مشیر اور وزیر ہیں وہ بڑے امیر ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک غریب انسان زندگی کیسے گزارتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی بھی پاورز ہیں آپ نیچے پاور کو منتقل کریں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ چیک اینڈ بیلنس اس لیے ضروری ہے کہ نیچے طبقہ وہ پہلے سے غریب ہے، جب اپنے گھر میں کچھ نہ وہ دوسرے کو کیا دے گا۔ پاورز نیچے منتقل کریں اور اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں تو ہمارا علاقہ ترقی کر سکتا ہے، پورا پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم صاحب کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے آپ کو خراج تحسین پیش کروں کہ آپ کے مشیروں کی رپورٹ کے مطابق اربوں روپے کی اراضی وزیر اعظم بزدار صاحب کی طاقت سے، ان کی محنت سے واگزار کرا لی گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسلام آباد میں کروڑوں روپے کے شادی ہال گرا دیے گئے، زمین واگزار کرا لی گئی۔ اربوں روپے کے شیش محل گرا دیے گئے، زمین واگزار کرا لی گئی۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ساری مینجمنٹ کو کہ انہوں نے زمین، کیونکہ کوئی قانون، کسی دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ سرکاری زمین پہ قبضے کریں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب میرا ایک سوال ہے، جتنی زمین، اتنے اربوں کی زمین ہم نے جو واگزار کرا لی ہے، اس سے غریب کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر کوئی مریض بیمار ہو جائے تو اس پیشنٹ کو ہم لے کے اس زمین پہ جا کے لٹا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ زمین واگزار کرائی ہے، اب یہاں پہ لیٹیں گے آپ کے گردے کی درد ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا ایک بچہ جو دودھ کے لیے بلک رہا ہے وہاں پہ ہم اسے لٹا دیں کہ وزیر اعظم صاحب نے زمین واگزار کرائی کہ جہاں پہ آپ لیٹو گے تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ وزیر اعظم صاحب ایسا کچھ نہیں ہے، صرف کاغذی کارروائی میں یہ کیا گیا کہ اتنے ارب کی زمین واگزار کرا لی گئی۔ بہت اچھا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے کہ آپ نے سرکاری زمین کو قبضوں سے چھڑوایا ہے، بہت اچھا، میں سلوٹ کرتا ہوں۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کیا ایسا ممکن نہیں تھا جس طرح بنی گالہ میں کیا گیا؟ جو آپ لوگوں نے اسلام آباد میں شادی ہال گرا دیے، کیا وہ گورنمنٹ ان کو الاٹ نہیں کر سکتی تھی؟ قانون اجازت نہیں دیتا، الاٹ نہیں کر سکتے، قبضہ معافی آ جائے گا، بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بالکل الاٹ نہ کریں۔ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ جو زمین، سرکاری زمین تھی، وہاں پہ جو قبضے ہوئے تھے وہ گورنمنٹ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی اور آگے رینٹ آؤٹ کر دیتی؟ ایک شادی ہال سے ایک مہینے کا کتنا کرایہ آتا ہے وزیر اعظم صاحب؟ آپ کے نالج میں ہوگا۔ جتنے شادی ہال گرائے گئے، کتنی پراپرٹی گرائی گئی، کیا ان کو حکومت وقت، حکومت پاکستان اپنی کسٹڈی میں لے کے رینٹ آؤٹ نہیں کر سکتی تھی؟ اور جتنا وہ پیسہ وہاں سے کلیکٹ ہوتا، کیا وہ احساس پروگرام میں ہم فنڈ نہیں دے سکتے تھے؟
اس سے غریب کا کتنا فائدہ ہوتا. یہاں پہ تو کاغذی کارروائی میں لکھ دیا گیا نا کہ 456 ارب روپے کی زمین واگزار کرا لی گئی. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ وزیر اعظم صاحب میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد آپ نے کوئی مکان گرانا نہیں ہے. اگر کسی نے قبضہ کیا ہو تو اپنی کسٹڈی میں لے کے اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں. اس سے ملک کا بھی فائدہ ہے, عوام کا بھی فائدہ. جو مکان گرائے گئے یہاں پہ, جو شیش محل بنے ہوئے تھے, اس کا کس کا نقصان ہوگا؟ میرے ملک کا نقصان ہوگا, میرے ملک کا نقصان ہوگا. اگر ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا. آپ اپنے کسی مشیر سے پلیز تھوڑی سی ورکنگ کرا لیجیے گا. نمبر 2, میرے میاں والی میں آپریشن کیا گیا. جو ہماری تھل کینال ہے اس کے دونوں سائڈ پہ, اور جو ہمارا کالا باغ روڈ ہے اس پہ, جتنی وہاں پہ چھپر ہوٹل تھے, چھپر بنے ہوئے تھے, جتنی دکانیں تھیں, سب کو گرا دیا گیا. میں نے ڈی سی صاحب کو فون کیا, ڈی سی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ گرین پاکستان ہے اور ہم نے یہاں پہ پودے لگانے ہیں. وزیر اعظم صاحب, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جہاں جہاں سے صفائی کرائی گئی, جو چیزیں گرائی گئیں, وہاں پہ ریڑی باندھ تھے, ٹھیلے والا تھا. یہاں پہ پلاسٹک کے برتن لوگ چھپر کے نیچے رکھ کے بیچ کے شام کو 500 کی دہاڑی لگاتے تھے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, جتنی جگہ واگزار کرائی گئی وہاں پہ ایک پودا نہیں لگایا گیا. آپ کسی اپنے ایک آدمی کو بھیج دیں, وہاں پہ چیک کریں کالا باغ روڈ پہ جو جتنے درخت لگائے گئے, ایک دفعہ خانہ پوری کر دی گئی, کسی نے پانی نہیں لگایا اور سارے درخت سوکھ گئے. لیکن جب آپریشن کیا گیا, جگہ خالی کرائیں گے, اس کے بعد ایک درخت نہیں لگا. ہوا کیا ہے کہ میرے ہی گاؤں کا شعیب شاہ جب اپنا ہی چھپر گرتے اس نے دیکھا, اپنے چھپر کے نیچے بیٹھ کے اس نے زہر پی اور خودکشی کر لی. وزیر اعظم صاحب, آپ کا ہی بیان ہے, دریا کے کنارے بھی کتا مرے گا نا, اس کا ذمہ دار خلیفہ وقت ہوگا. شعیب شاہ جو 500 کا دہاڑی دار تھا, اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں آپ کے لیے اور آپ کی کابینہ کے لیے یہ ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. خدا حافظ.